ناظرین، نماز پڑھتے وقت ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے مفسدات نماز کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ آپ ساری باتوں کو کافی غور سے سنیے تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، ایک مسلمان بندے کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، ان کو مکمل طریقے سے ادا کرے، نماز کے مستحبات کو مکمل طریقے سے ادا کرے اور ان چیزوں سے بچے جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، اور ان چیزوں سے بھی بچے جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں، چاہے وہ مکروہ تحریمی ہو یا مکروہ تنزیہی ہو۔ تب جا کے نماز مکمل طور پر ادا ہوتی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، نماز کے اندر وضو کا ٹوٹ جانا، یعنی اگر نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے ہوا خارج ہو جائے یا آپ کے بدن پر کوئی پھوڑا وغیرہ تھا اور وہ پھوٹ کر خون بہنے لگ جائے تو فوراً آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا وضو ٹوٹ گیا مطلب آپ کی نماز ٹوٹ گئی، اب آپ کو وہ نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 2، نماز کی حالت میں بات کرنا۔ حالانکہ کوئی کرتا نہیں ہے نماز کی حالت میں بات، لیکن دیکھو مسائل کا جاننا تو ضروری ہے، اس وجہ سے شریعت نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے تاکہ اگر کبھی وہ مسئلہ پیش آئے تو پھر آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ تو نمبر 2 یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3، کسی کے سلام کا جواب دینا یا کسی کو سلام کرنا۔ کبھی بھی نماز کی حالت میں آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، اگر آپ کو چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا یا کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نے سن کر یرحمک اللہ کہا یعنی اس کے جواب میں، تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ کو قرآن پاک کے علاوہ، تسبیح کے علاوہ کوئی بھی دوسری چیز نماز میں نہیں بولنا ہے، کیونکہ آپ نماز میں ہو، باہر نہیں۔ نمبر 5، مثال کے طور پر کچھ لوگ بیٹھ کر بات کر رہے تھے اور وہ کوئی اچھی خبر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب اتفاق سے آپ کے ذہن میں آپ کے کانوں تک وہ بات پہنچی اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ نیک خبر ملی، اچھی خبر ملی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ دیا تو آپ کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ نماز میں ہوں، آپ کو کوئی اور ذکر نہیں کرنا ہے۔ نمبر 6، اسی طرح کچھ لوگ بیٹھ کر بات کر رہے تھے، ارے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی جگہ پر یہ مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب آپ نے وہ سن کر آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون تو فوراً آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یاد رکھنا ان چیزوں کو۔ نمبر 7، نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کو اگر کوئی دور سے آدمی دیکھے تو اس کو ایسا لگے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو بلکہ کوئی اور کام کر رہے ہو، اسے عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اس طرح سر کھجلایا تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ میں تو کوئی نہیں پہچان پائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو، لیکن اگر آپ دونوں ہاتھ سے یا بار بار سر کھجلاؤ گے تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، اگر نماز پڑھتا تو اس طرح بار بار نہیں کرتا، اسی کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ عمل قلیل، جیسے آپ نے 1 مرتبہ سر کھجایا تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، اسی طرح اگر کوئی پیاری بات سن کر آپ نے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا آپ کے ہی ذہن میں نماز پڑھتے پڑھتے کہیں ذہن آپ کا کہیں اور چلا گیا، کوئی بات یاد آ گئی اور آپ نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھنا، زور سے بولنا ضروری نہیں ہے، اب آپ اپنے من میں ہی بول دو سبحان اللہ تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ نماز میں ہو، باہر نہیں۔ نمبر 9، اب یہ مسئلہ بہت غور سے سننا، ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر کوئی واجب آپ نے بھول کر چھوڑ دیا، مثال کے طور پر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے تو دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا تھا، تشہد میں، قاعدے میں، وہاں پہ بیٹھ کر آپ کو اتحیات پڑھنا تھا۔
اب آپ نے کیا کیا، بھول کر دوسری رکعت میں آپ نہیں بیٹھے، ڈائریکٹ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ اب ایک آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے دیکھا ارے یہ تو دوسری رکعت میں بیٹھے ہی نہیں، اس کو تو بیٹھنا چاہیے کیونکہ پہلا قاعدہ واجب ہے۔ تو اس نے یاد دلانے کے لیے کہ آپ کو یاد دلا دے، اس نے کہا اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے لقمہ دیا کہ تم بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں ہونا ہے، اور آپ اس کی بات کو سن کر بیٹھ گئے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ وہ جو لقمہ دے رہا ہے، وہ جو آپ کو یاد دلا رہا ہے، وہ خود نماز میں نہیں ہے، اور نماز کے اندر کسی اور کی بات ماننا، کسی اور کا لقمہ لینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں پہ یہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، اگر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے، تو کھڑے ہو گئے تو اب آپ کو واپس نہیں جانا ہے، اب آپ پوری 4 رکعت پڑھیے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب تیسری رکعت میں نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ اللہ اکبر بول کر لقمہ دیں گے کہ امام صاحب بیٹھیے، کھڑے نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے لقمہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مسئلہ میں نے بتایا اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا، ٹھیک؟ نمبر 10، اگر آپ کے بدن میں کوئی درد ہے، کہیں بھی آپ کے بدن میں درد ہے، اور نماز پڑھتے وقت مثال کے طور پر آپ رکوع گئے، سجدے میں گئے، یا سجدے سے اٹھ رہے ہو اور بدن میں درد کی وجہ سے آپ کی آواز زیادہ نکل گئی، تو اس سے آپ کی آواز جو نماز ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11، نماز کی حالت میں قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھنے آتا ہے، آپ نے قرآن پاک سامنے رکھ دیا اور پڑھ رہے ہو، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسجد کے دیوار پر قرآن پاک لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر پڑھ رہے ہو، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 12، نماز میں چلنے پھرنے سے، حالانکہ ایسا کوئی چلتا پھرتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چلا پھرا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جھومنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، کچھ لوگ اس طرح نماز پڑھتے نا، ایسے 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 کر کے ایسے جھومتے رہتے نا، تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے، لیکن چلے پھرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 13، نماز میں کھانے پینے سے ٹوٹ جاتی ہے نماز۔ نمبر 14، نماز میں پڑھتے پڑھتے آپ اپنا سینہ جو ہے وہ قبلہ سے پھیر دو، مثال کے طور پہ یہ قبلہ ہے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب اس طرح میں ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے، یعنی اور زیادہ ہو گیا، تو قبلہ سے میرا چہرہ جو سینہ وہ پھر گیا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ چہرہ اگر پھرے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، ایسا چہرہ پھیرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خیال رکھنا۔ نمبر 15، کسی ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، یعنی آپ ایسی جگہ پر سجدہ کر رہے ہو جو ناپاک ہے، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، اور طہارت کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ 3 چیزوں کا پاک ہونا۔ نمبر 1، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا، جو کپڑا پہن کے وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا، اور جس جگہ، جس مصلی پر، جس چٹائی پر، جس جانماز یا جس کپڑے پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی ناپاک جگہ پر سجدہ کرے گا تو وہ ناپاکی اٹھ کے اس کے پیشانی پہ بدن میں لگ جائے گی، تو اس سے اور زیادہ ناپاکی پھیلے گی اور وہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نمبر 16، یہ بھی مسئلہ دیکھو غور سے سنو، رکوع اور سجدے والی نماز میں کہا لگا کر ہنسنا، اور کہا لگا کر ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو یہاں پر کچھ باتیں سمجھ لو پہلے، ایک ہوتا ہے تبسم، مسکرانا، ایک ہوتا ہے ہنسنا، ایک ہوتا ہے کہا لگانا، یعنی زور سے بالکل ہا ہا کر کے ہنسنا، ٹھیک ہے؟ تبسم مطلب مسکرانا، اس طرح کوئی مسکرا دے یا ہنس ہے نا، اس طرح مسکرانا جو کہتے ہیں، تو اس سے اگر آپ نے نماز میں آپ کوئی بات یاد آئی یا کچھ سن کر آپ مسکرائے، آپ نے صرف مسکرایا، تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نماز میں ہنسے اور اتنی زور سے ہنسے کہ آپ نے خود سن لیا، تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے اتنا زیادہ زور سے ہنسا کہ بالکل منہ کھول کے آپ نے ہنسا، آپ نے بھی آواز سنی، بغل میں جو مقتدی ہیں اس نے بھی آواز سنی، اسی کو کہتے ہیں کہا لگا کے ہنسنا، تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، یہ بہت خیال رکھنا۔ اب میں نے یہاں پر ایک بات کہی رکوع اور سجدے والی نماز میں، تو آپ کہو گے بھائی ہر نماز میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، اس کے بنا نماز ہی نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا ہے،
اس بات کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو کہا کا مسئلہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ نمبر 17، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے وقت امام سے آگے نکل جانا۔ آپ پڑھتے پڑھتے امام صاحب سے آگے نکل گئے، یا آپ کہیں ایسی جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ امام صاحب پیچھے اور آپ آگے، تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ نمبر 18، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے وقت الف کو بہت زیادہ کھینچنا۔ یہ مسئلہ غور سے سن لینا، یہ بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سن لو دوبارہ، تکبیر تحریمہ جو نماز کی آخری شرط ہے اور پہلا فرض ہے، اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے الف کو اتنا زیادہ کھینچ دینا کہ وہ الگ ہو جائے۔ جیسے ہم کو کہنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، لیکن کوئی اس طرح کہہ دے اللہ اکبر یا اللہ اکبر، اس طرح کہہ دے تو فوراً نماز ٹوٹ جائے گی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ بہت خیال رکھنا، تم کو صرف اس طرح بولنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، اس طرح نہیں بولنا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر اس طرح آپ کو بولنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کو فوراً توڑ دیتی ہے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی کو شریعت میں مفسدات نماز کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سارے مسائل کو کافی اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب جب آپ نماز پڑھو گے تو ان ساری غلطیوں سے خود بھی بچو گے، اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دو گے کہ نماز پڑھتے وقت وہ ان غلطیوں سے بچیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔